حدیث بخاری کی حدیث کتاب الجہاد والسیر ہے، اور یہاں پر اس حدیث میں بڑے غور سے سننے والی بات ہے. اچھا 2812 ٹھیک ہے نا، 28182 یہ حدیث ہے. عمار بن یاسر کو بند کر رکھا، موبائل بند کرو. عمار بن یاسر کو باغی جماعت قتل کرے گی آگے اس میں، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا. اب یہ باغی جماعت کون سی جماعت ہے؟ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک تو اس میں الف لام ہے، الباغیہ الفئہ، جو اشارہ خاص کسی جماعت کی طرف کر رہا ہے. کوئی خاص ان بندوں میں ہے جو کر رہا ہے، لڑا رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے. ورنہ اگر آپ ڈیپلی جائیں گے نا تو یہ ان کا معرکہ ختم ہو گیا تھا، ان کی لڑائی ختم ہو گئی تھی. یہ لڑائی تب بھی ختم ہو گئی تھی. حضرت حسن کے ساتھ کیوں لڑائی ہوگی ان کی؟ حسین کے ساتھ بدلہ کیوں لیے انہوں نے؟ اس کے لیے کہ حسن ان کے بھائی نے حضرت معاویہ کے ساتھ بیعت کر لی تھی، اور یہ جو بیچ میں جو لڑاکو لوگ تھے جو لڑانا چاہتے تھے ان کو یہ قبول ہی نہیں تھا کہ ان کے آپس میں بنے. اور میرے چھوٹے بھائیوں، یہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ خیبر سے جب یہود کو حضور علیہ السلام نے نکالا نا، یہ وہاں سے شروع ہوئی تھی. یہ لڑائی، یہ بغض اہل بیت کے خلاف یہ خیبر سے شروع ہوا ہے، اور ان اہل بیت کو قتل کرنے کے لیے سارا سلسلہ یہاں تک چلا. حسن رتن کو مروا شہید کیا، حسین کو شہید کیا. شہید حسن کو اس وجہ سے کیا کہ کیوں آپ نے یہ بیعت کی. ہم نے تو آپ کے بابا جان کو صحیح وہ کیا تھا، لیکن ان کے بابا جان نے بھی ان کی نہیں مانی، اور ان لوگوں کو نکال کر کہاں کر دیا؟ کوفہ میں ڈال دیا باقاعدہ صحابہ کے مشورے پر. تو ایک تو اشارہ الفئۃ البالغہ الف لام ہے، اور میں نے الف لام کا ذکر کیا. جب الف لام آتا ہے تو یہ معرفہ باللام ہوتا ہے، اس کے کوئی اشارات ہوتے ہیں. جس طرح الحمدللہ رب العالمین میں تمام تعریفیں جو ہے تمام کے لفظ الف لام سے اشارہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں یہ میں ابتدا کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں، لیکن اب وہاں مستتر ہے، چیزیں چھپی ہوئی ہے. اب یہ سوال میرا ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے نہیں تھے، قریش اور انصار کی لڑائی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ انصار کہہ رہے تھے کہ ہمارا بنا ہوگا کیونکہ ہم نے خدمتیں کی، قریش کہہ رہا ہمارا بنے گا. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ الائمۃ من قریش. حضور نے فرمایا ہے، لڑائی ختم کر رہے ہیں نا، حضور نے فرمایا ہے کہ ائمہ کس میں سے بنیں گے، امام کس میں سے بنیں گے، خلیفہ قریش میں سے بنیں گے. یہ حدیث سن کر سارے لڑائی ختم. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ جب یہ لڑائی شروع ہوئی یہ پیش کیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ الفیۃ الباغیہ ہے؟ پیش کر لیتے، لڑائی ختم ہو جاتی نا. جب قرآن وہ اٹھا رہے تھے کہ ہم قرآن پر فیصلہ کریں گے، نہیں جب قرآن اٹھایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ دیتے نا کہ بھائی کیوں، حضور نے تو تمہارے بارے میں فرمایا کہ الفیۃ الباغیہ. وہاں ابو بکر صدیق لڑائی کو ختم کرنے کے رضی اللہ عنہ لڑائی کو ختم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دلیل پیش کر رہے ہیں. یہاں حضرت علی کیوں نہیں پیش کر رہے ہیں؟ حضرت علی کو پتا تھا کہ الفیۃ الباغیہ ایک خاص وہ جماعت ہے جو ان کے اندر بھی ہے، ہمارے اندر بھی موجود ہے، جو ہمیں لڑوا رہے ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھایا. تو حضرت علی یہاں ہم پھر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجتہادی غلطی تھی، اور اجتہادی غلطی ہوتی ہے. اب بہت غور سے میں آپ کو ایک اور نقطہ بتاتا ہوں، اور آپ کے ذہن میں خالد بن ولید ایک جگہ لڑائی کے لیے گئے، وہاں لوگوں نے وہ ایمان انہیں کیا، اور اب کہنے لگے کہ سب ہم خالد بن ولید نے کہا قوم مسلمان ہو گئے، ہم نا مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے کہا ہم مسلمان نہیں، ہم لادین ہو گئے، یعنی ہم نے وہ دین چھوڑ دیا، اس دین میں آ گئے. حضرت خالد بن ولید نے سب کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ مسلمان ہو گئے، سب کو قتل کر دیا تھا. تو حضور علیہ السلام کے پاس آئے، حضور علیہ السلام نے کہا، فرمایا اے اللہ میں خالد بن ولید کے کام سے بری ہوں، میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں جو خالد بن ولید نے کہا ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے خالد بن ولید کو ان کے بدلے میں قتل کیا نہیں. حضور نے فرمایا وہ تو مسلمان ہو گئے تھے، ان کے الفاظ چینج تھے، بس ان کے صرف ورڈز چینج تھے، ورنہ مسلمان ہو گئے تھے. جس طرح اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کا سامنا کیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، تو اسامہ نے پھر بھی ان کو قتل کر دیا. حضور نے فرمایا خدا کے بندے تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. کیا اسامہ رضی اللہ عنہ سے بدلہ لیا گیا؟ نہیں، اس لیے کہ وہ ان کی کیا تھی؟ اجتہادی غلطی تھی. کیا تھی؟ اسی طرح معاویہ کی کیا تھی؟ اجتہادی غلطی تھی، اور یہ ہم سب کہیں گے، اس پر حق کہیں گے. یہ بات تو کلیئر ہو گئی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا میں اور آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا آپ ہم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اور طلاق لے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا تھا؟ اب میں نے کہا کہ کبھی کبھی عرب کے استعارات الگ ہوتے ہیں. جہنم سے مراد جنگ ہے، اور جنت سے مراد امن ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت علی لوگوں کو امن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہاں کس کی طرف جایا جا رہا ہے؟ جنگ کی طرف. کون یہ بتا سکتا ہے کہ کاتب وحی لکھنے والا ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے کے پاس ان کی وہ ہے بیٹی، اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کون یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ وہ جہنم؟ تو جو جہنم کی طرف لے کے جائے گا وہ تو کافر ہے نا. تو حضرت معاویہ کو کافر کیوں ہونا؟ صاف ہمارا صرف اعتراض یہ ہے کہ یا تو تم شیعہ ہو جاؤ، ان سے کہتے ہیں یہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور یا تم سنی ایک طرف ہو جاؤ نا بھائی.
تم کہہ دو کہ حضرت معاویہ نعوذ باللہ فاسق ہے، فاجر ہے. کون کہتا ہے؟ نہ مرزا بھائی کہتا ہے، بھائی کہوں گا ان کو، اللہ ہدایت سب کو دے ہمیں. نہ وہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ باغی ہے، وہ کیا نام کافر ہے. یا فاسق تو کہو نا کہ ایک شخص داماد نبی جو ہے، ایک شخص جو ہے وہ داماد نبی کے خلاف کھڑا ہو تو وہ فاسق فاجر ہو سکتا ہے. تو آپ وہاں فاسق فاجر نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو نہیں ٹھیک ہے لیکن وہ بس باغی. تو بھائی باغی شخص فاسق فاجر ہے. آج آپ کو باغی کا پتہ ہے، حکم پتہ ہے، ان کو قتل کیا جائے گا، ان کو سولی پہ لٹکایا جائے گا. جو حضرت علی نے کیا خوارج کے خلاف، ان کو قتل کر دیا. حضرت علی نے خوارج کے خلاف کیا نا تو کر لیتے نا وہاں پر، لیکن علی تو ان کو پتہ تھا یہ اشتہاری غلطی اور بیچ میں لڑانے والے کوئی اور ہے، اور جو اللہ نے حکمت علی کو دی تھی وہ کسی کو نہیں عطا کی تھی. تو سوال یہ ہے کہ پھر کہو حضرت معاویہ کو باغی فاسق فاجر، ہم نہیں کہتے. تو ہمارا سمپل سوال پتہ ہے ایسے بندوں سے کیا ہوگا؟ خالد بن ولید کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ اسامہ بن زید کے بارے میں کیا فتویٰ جو بندوں کو قتل کیا؟ اور تمہارا پھر حضرت علی کے بارے میں ہمیں فتویٰ دو، حضرت ہمیں یہ چھوڑ دو. باقی شاہ ہمیں یہ کہانی نہیں مانتے. یا تو کہو کہ داماد کے خلاف جو کھڑا ہوگا وہ فاسق فاجر ہے یا نہیں. اگر فاسق فاجر ہے، سنو غور سے، اگر فاسق فاجر ہے تو پھر بخاری میں اس کی حدیثیں کیوں ہیں؟ پھر مسلم میں اس کی حدیثیں کیوں ہیں؟ بھائی فاسق فاجر کی تو حدیث ہونی نہیں چاہیے. بخاری تو پھر ساری دھڑم کر کے اس کے شرائط گر گئے کہ فاسق فاجر نعوذ باللہ جو اپنے آپ کو صحابی کہتے ہیں اس کی حدیث آپ نقل کر رہے ہیں. یہ پھر غلط، اس کا مطلب ہے کہ غلط گائیڈنس ہے جس کی بنیاد پر معاشرہ ہے. ایک سوال اور اس کے بیچ میں کوئی سوال کرنا ہے آپ نے اس کے متعلق، کوئی سوال کرنا ہے اس مسئلے کے متعلق کر، بے شک کرے کوئی بھی. آپ کو وہ دوسرا مسئلہ کس کا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ کو بلایا، نہیں آئے. وہ حدیث تھی نا، کون سی حدیث نمبر؟ تو اس صحابی نے کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، پھر بلاؤ. وہ کھانا کھا رہے، پھر بلاؤ. وہ کھانا کھا رہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کے پیٹ کو نہ بھرے، اللہ ان کے پیٹ کو نہ بھرے. میں بہت عجیب انداز سے آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا کہ عرب میں نے پہلے بھی بتا دی تو اب بھی بتاتا ہوں، عرب میں جو الفاظ ہوتے تھے وہ چینج ہوتے تھے. خدا کے بندو، یہ ہمیں یہ کیوں یہ بیوقوف نہیں سمجھاتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سبا کس کو کہتے ہیں؟ سبا گالیوں کو کہتے ہیں نا. حضرت معاویہ گالی دلوایا کرتے تھے ممبر پر، سبا سبا کا لفظ آتا ہے نا، شتم سبا. اتنا بیوقوف ہے نا یہ بندہ. بخاری میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری نے مسلم شریف میں باقاعدہ باب باندھا ہے اس پر، یہ سب پر. اور میں آپ کو ایک لفظ دکھاتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ایک صحابی کو بلایا، بات ان سے کی، فکلما کہتے ہیں فسبہما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں سنو، کہتے ہیں قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان فکلما بشیء. ان سے کوئی بات کی، لا ادری ما ہوا، کیا بتاتے کیوں غصہ ہو گئے. کہتے فلعنہما، حضور نے دونوں پر لعنت بھی کی. سنو غور سے. وسبہما، ان کو کیا ترجمہ کریں گے؟ حضور نے ان کو سبہما کیا ترجمہ کریں گے بتائیں؟ بھائی سبا کا تم ترجمہ گالی کرتے ہو نا، تو مجھے گھر کر کے دکھاؤ نا. حضور پر تم لگا لو نا پھر کہ سبہما حضور نے سبا کیا. کیا سبا کیا؟ وہ سبا کا ترجمہ کرو نا پھر. آگے سنیں. فلما خرج قلت یا رسول اللہ من اصاب من الخير شيئا ما اصابه هذا قالوا ماذا قالت قلت لعنت وسب. تم نے آپ نے لعنت کی وغیرہ کی. آپ نے کیا فرمایا؟ ایک جواب تو یہ ہو گیا نا کہ پھر حضور کو جواب دو نا. حضور علیہ السلام نے کیوں ان کو نعوذ باللہ حضور نے گالیاں دی ہے؟ حضور گالی دینے والے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبا کا ترجمہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر تمام نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ سبا کا ترجمہ صرف گالی نہیں ہے. سبا کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی کو عار دلانا. Why you are not do this so؟ جس طرح کہتے نا کہ تو نے کیوں نہیں کیا، پتہ نہیں کیوں تو کر لیتا نا. عثمان کا قاتلوں کو گرفتار کرتے نا، ممبروں پر بیٹھ کر اس بات کا تذکرہ کرتے، گرفتار کرتے نا. تو سبا کا ترجمہ عار دلانا بھی ہے. اور یہ جو سبا ہوتا تھا یہ سارا عار دلانا ہوتا تھا. جس طرح ہم ممبر پر بیٹھتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشرف کا بیڑا غرق ہو، مشرف نے یہ سب کچھ کیا، مشرف نے یہ کیا، مدرسوں کو یہ کیا. یہ عار ہے، گالی نہیں ہے، ورنہ پھر یہاں فتویٰ لگے گا. ایک بات آگے سنیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں، فأی المسلمین لعنته او سببته فجعله له زکاة واجرا. جس کو میں نے برا بلا کہا ہے، برا بلا کا مطلب نہیں نعوذ باللہ، جس کو میں نے عار دلائی یا کوئی ایسی بات کر دی تو یا اللہ تو اس کو معاف فرما. اگر وہ مسلمان ایسے بندہ ہے تو یا اللہ مجھے ان کو اس کا اجر عطا فرما. یعنی جس کو میں نے ڈانٹا، عار دلایا، تو کیا کر دے؟ میں کیا ہوں؟ میں ایک بشر ہوں. حضور فرما رہے ہیں تو
مجھے کیا کر دے, ان کو اس کا اجر عطا فرما دے. اب سوال یہ ہے, اب آپ کے سوال کی طرف آئیں گے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا, نہیں آئے. حضور نے کیا فرمایا, تیرا پیٹ نہ بھرے. یہ جو لفظ ہے نا, حضور نے خود فرمایا یا اللہ اس کا اجر عطا فرما دے. میں جس قسم کی اس قسم کی اگر کوئی بات کسی کے بات متعلق کروں اور مسلمان تو اس کو کیا کرتے, اجر عطا فرما. اگر وہ کافر ہے پھر اجر نہیں, پھر لعنت ہی ہوگی. اگر وہ مسلمان ہے تو کیا کر دے, اجر عطا فرما. تو حضور علیہ السلام کہا کرتے تھے, جس طرح صحابی کے بارے میں کیا فرمایا, ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے, اے اللہ کے رسول, آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ پڑھے جنت میں داخل ہوگا. ابو ذر نے کہا وَإِن زنا وَإِن سرق یا رسول اللہ, زنا کر دیا چوری بھی کر دی پھر بھی داخل ہوگا. آپ نے فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق, پھر پوچھا وَإِن زنا وَإِن سرق, پھر پوچھا ہاں وَإِن زنا وَإِن سرق, پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق علی انف ابی ذر, ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے. اس طرح میں تو کہوں یار تو ہمارے اردو میں اس طرح کوئی بات نہیں, عرب بولتے ہیں, عرب کے الگ ہوا ہے, اسٹائل ہے, ان کے الفاظ الگ ہے. اردو میں کیا بولوں یار, یہ عورتیں بہت زیادہ بولتی ہیں, ہم تو مردی سے. تو یہ عرب میں المقول ہے کہ تیری ناک خاک آلود ہو جائے. ناک خاک آلود کب ہوتی, تو مر جائے اور پھر تاکہ ناک ختم ہو جائے. تو کیا نعوذ باللہ حضور چاہتے تھے کہ وہ مر جائے اور ناک خاک آلود ہو جائے؟ یہ صرف ایک مقولہ ہوتا تھا کہ معاویہ تیرے پیٹ نہ بھرے زر کا ہمارا جلدی آؤ یار. جس ہم کہتے ہیں بچے تو کبھی تیرے پیٹ, ہم پشت میں بولتے ہیں, پشت میں بولتے ہیں خود مرد تو نہ ڈھکی گی نا, ستاخیٹ نہ ڈھکی گی, زر راؤزہ خودے خیٹ ڈھکا مکہ, ہم پشت میں بولتے ہیں, پشت میں یوز ہوتا ہے, لیکن اردو والے نہیں یوز کرتے. پنجابی میں شاید اردو زبان میں بہت زیادہ وہ ہے, ادب وغیرہ بہت زیادہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ الفاظ سے مصداق وہ نہیں ہے, حضور علیہ السلام استعمال کرتے تھے, اور اس کا مقصد ہرگز ایسا نہیں تھا کہ کوئی شخص ہوگا. تیسرے کیا حدیث تھی, 6220 صحیح بخاری, وہ کیا تھا, کس چیز کے اس نے عزم آگے رقم میں نے پہلے ذکر کیا, اور اس کا میں نے سمپل جواب دیا کہ وہاں جتنے بھی لعنت اور جتنے بھی سب ہے نا, اس سے مراد حقیقی وہ نہیں ہے, الفاظ چینج ہے. میں نے کہا اگر آپ سب کا مطلب لعنت کرو گے نا, گالی گلوچ کرو گے, تو پھر یہ ہوگا. جو حدیث آپ نے نقل کی نا وہ کیا ہے, ایک تو کئی روایتوں سے جو ہے نا وہ حدیث مقبول ہے, سہل رضی اللہ عنہ کی. اس سہل رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے, اس کی تھوڑی وضاحت ہے. وہ یہ ہے کہ سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ذرا یہ حدیث کو سامنے لے کے آؤں, ٹھیک ہے نا, تاکہ بڑی اہم حدیث ہے. اور یہ حدیث بہت مشہور ہے, میں نے ایک دفعہ اس پہ جمعہ پڑھایا تھا کہ لوگوں نے غلط ہی مشہور کر دیا ہے سہل. کوئی بات ہو مجھ سے پوچھا کرو, ٹھیک ہے. ہاں, ان رجل جار الى سهل بن سعد فقال هذا فلان لامير المدينه يدعو عليا عند المنبر. ایک شخص آیا سهل بن سعد کے پاس کہ فلانا آدمی ہے وہ علی کو برا بلا کہتا ہے. کیا کہتا ہے, برا بلا, گالیاں دیتا ہے. سبق کا لفظ جو ہم کہتے ہیں گالی, وہ گالی کا تو نہیں, سبق ہے. تو کیا کہا اس نے, تو قال فيقول ماذا قال ماذا, کیا برا بلا کہتا ہے, کیا گالیاں دیتا ہے. قال یدعو, اچھا, قال یقول له ابو تراب کہتا ہے اس کو. فضحک سہل بن سعد, مسکرانے لگے, خدا کے بندے ابو تراب کا لفظ جو ہے ان کے خیال سے ابو تراب کہنا گالی ہے, گالی نہیں ہے, تو نہیں ان کے ساتھ یعنی جو بندہ آیا تھا نا سہل بن سعد کے پاس, ان کے خیال سے ابو تراب کہنا کیا ہے, گالی ہے. تو سہل بن سعد سہل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی تم جس کو ابو تراب گالی سمجھ رہے ہو نا, تم وہاں سے یہ شکایت لے کر آئے ہو. ابو تراب تو حضرت علی کو سب سے زیادہ پسند لقب تھا, اور وہ پھر واقعہ سنا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ناراض ہو گئے تھے, پھر وہاں جا کر لیٹ گئے, اور پھر حضور علیہ السلام نے ابو تراب کیا کر رہے ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بیچ کے لوگ تھے نا, اور جو لوگ لڑوانے والے تھے, انہوں نے ہمیشہ ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ان کے آپس میں کیا کر جنگ. اب ہمیشہ آپ نوٹ کریں, آپ میرے جوان بھائی ہمیشہ نوٹ کریں کہ جب بھی جنگیں ختم ہوئی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت کم جگہ قبضہ ہوئی. کیوں, آپس کی لڑائی کی وجہ سے. جب حضرت حسن نے معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی, اس کے بعد کتنی جگہ زمینیں قبضہ ہوئی, کتنے ہم نے جہادیں کی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہی اللہ نے, حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا, اللہ میرے اس حسن بیٹے کی برکت سے 2 مسلمان جماعتوں کے درمیان کیا کرا گا, حضور نے مسلمان کہا. حضور علیہ السلام نے ان کے معاویہ کے بارے میں حدیث, ایک اور حدیث آپ نے وہ پڑھی ہے, ہاں وہ آپ کی میں بتاتا ہوں. آپ نے حدیث مجھے ایک اور سینڈ کی تھی, وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس ابو سفیان کے والد آئے, وہ حدیث تھی نا, اور کہا کہ آپ میرے بیٹے کو کیا کر دیں, میری بیٹی سے نکاح کریں, اور ام حبیبہ سے نکاح کریں, اور معاویہ کو کیا کر دیں, وہی کاتب وہی مقرر کرے. یہ حدیث تھی. حضور علیہ السلام نے کیا یا نہیں,
کیا. صحابی کہتے ہیں, وہ جو شخص ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام یہ نہ کرتے تو ابو سفیان کی کوئی اہمیت نہ بیٹھتی. اس کو غور سے سنیں. ابو سفیان نے جہالت کفر کی حالت میں اتنی مخالفت کی نا کہ صحابہ کے دل میں ان کی نفرت بیٹھ گئی تھی ہر درجے. یہاں تک کہ اپنی بیٹی مخالف تھی کہ یار کیوں حضور کے بستر پہ بیٹھ رہا, اٹھو یہاں سے, یہ پاک لوگوں کا بستر ہے. اس قدر مخالفت تھی. لیکن جب مسلمان ہوئے نا تو مسلمانوں کے دل میں پھر بھی وہ چیزیں باقی تھی. وہ ختم کہاں ہوتی ہے جب اس قسم کا بہت سارا ایسا ہوتا ہے. صحابہ تھے وہ تھے نا. اب انہوں نے کیا کہا, حالانکہ اتنے تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی نا, 3 ریکویسٹ ہے کہ ایک تو مجھے جہاد پر بھیج دیا جائے, امیر مقرر کیا جائے, ایک میرے بیٹے معاویہ کو کاتب وحی کیا جائے, اور تیسرا کیا تھا, میری بیٹی کے ساتھ نکاح. یہ نکاح پہلے ہو چکا تھا حضرت. یہ جو حدیث یہ بات کی ہے, نکاح تو حضرت ام حبیبہ سے کب کا ہو چکا ہے. وہ حدیث نہیں ہے جو ام حبیبہ کے بستر پر بیٹھنے لگے ابو سفیان تو حضور ام حبیبہ نے کہا اٹھو یہاں سے. ہاں یہ تو نکاح کب کا ہو چکا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو سفیان ہی کہنا چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ تو نکاح ہو گیا, ٹھیک ہے, میرا ایک رشتہ قائم ہو گیا. لیکن صحابہ کے بارے میں اب خلوص دل سے مسلمان ہو چکا ہوں, کیونکہ ان کے اسلام میں آنا وغیرہ جانا یہ تھوڑا سا مسائل تھے ان کے. اب میں خلوص دل سے آ چکا ہوں. اب ایک کام کرے کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنے وہ کاتب ہوئے. ایک سوال ہے, نبی علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ کرتے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ تو حضور علیہ السلام جب ان کو کاتب وہی بنایا تو اللہ کا حکم ہے نا. نبی علیہ السلام کی ہر بات اللہ کا حکم ہے نا. بالکل ہر بات اللہ کا حکم ہے نا. تو یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے. نبی علیہ السلام نعوذ باللہ رشتہ داری پالنے کے لیے کیا. یہ نظام لگائیں گے پھر آپ. اور ان کو امیر مقرر اس وجہ سے کیا تاکہ صحابہ کے ذہن میں بھی وہ چیز بیٹھ جائے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیا کہ اے اللہ کے رسول, میں نے مسلمانوں کے مخالفت میں بہت زیادہ وقت گزارا ہے, اب میں چاہتا ہوں کہ کافروں کے ساتھ اس طرح پیش آؤں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, اس میں اعتراض کی کیا بات ہے کہ ہاں وہ تو کاتب وہی بنے کہ اس لیے کہ صاحب اس شخص نے کہا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام ان کو نہ بناتے. اس صحابی نے صرف اپنا یہ جملہ اس لیے ذکر کیا کہ ابو سفیان اتنے زیادہ ان کے دل میں ہو چکے تھے, نفرت تھی ایک صحابہ کو کہ بہت مخالفت کی وجہ سے, کہ یار وہ اہمیت نہ اٹھتی جو اہمیت اس کارنامے کے بعد حضور نے ان کے لیے 3 چیزیں کر دی, تب ان کی اہمیت اور زیادہ ہو گئی. بالکل یہ نہیں کہ نعوذ باللہ صحابی نفرت کر رہے تھے, لیکن جو چیز اہمیت بڑھ گئی ہے وہ اس وجہ سے وہ کاتب وہی بن گئے. اب ایک شخص پر اللہ کے نبی اس قدر اعتبار کرے کہ ان کو کاتب وہی جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے اس, اور ہم ان کو نعوذ باللہ بے اعتبار اور نعوذ باللہ ان کو گالم گلوچ. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جو بھی بات ہو, دیکھو ماں باپ میں لڑائیاں ہوتی ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے ابو تو غلط ہے ماں تو غلط ہے؟ ہم کسی ان کے مقابل اس لمٹ میں کوئی بندہ ہے نا, ان کے ویلیو میں ہم ان کو سامنے لے کے آئیں گے کہ یار آپ ان کو سمجھاؤ. صحابہ کی ہوئی آپس میں, ان کی ویلیو کے برابر جو صحابہ تھے وہ آپس میں آئے بیٹھے. اب ہمارا بعد میں آپ کا جو ہے نا بیٹا پیدا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میری نانی تو پوری زندگی جو ہے نا میرے نانے سے لڑتی رہی ہے. وہ گزر گئے, میری والدہ قبر میں, اگر تو نے نام بھی لی میں تیرا منہ توڑ دوں گا. وہ چلے گئے ان کے آپس میں جو بھی تھی, تمہارا کیا کام ہے. اسی طرح ہم صرف کیا, اگر آپ کو اور بھی تسلی نہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ معاویہ بھی تیرا بندہ ہے, اور حضور کے صحابی ہے, علی کرم اللہ وجہ تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا نا. ان صحابات کے صحابہ تو کوئی نہیں پہنچ سکتا نا بھائی, چاہے وہ معاویہ ہو چاہے کوئی بھی ہو, وہ تو نہیں پہنچ سکتے نا. یعنی علی رضی اللہ عنہ کا جو ایک مقام ہے, اس مقام تک تو باقی کون پہنچ سکتا ہے. اے اللہ یہ سارے تیرے نبی کے صحابہ ہیں, ان سب سے تو راضی, تو ان سے راضی. انہوں نے جو معاملات کیے تو جانے اور یہ جانے. اور اگر میرے بلکہ ایک استاد تھے, وہ بڑا اچھا جملہ استعمال کرتے تھے, کہتے ہیں اگر کسی شخص کے بارے میں تجھے مسئلہ ہو نا کہ یار فلانا کیسا آدمی تھے فلانا, اور وہ گزر چکا, تو آپ نے کیا کہنا ہے, اے اللہ ان کے ساتھ وہ معاملہ فرما جس کے وہ مستحق ہے, ہم کچھ نہیں کہتے. بالکل کتنا خوبصورت جملہ ہے, اے اللہ ان کے ساتھ وہ معاملہ فرما جن کے مستحق ہے, ہماری حیثیت ہی نہیں ہے. تو ہمارے استاد, میں نے جمعے میں بتایا, ہمارے استاد کے پاس ایک لڑکا آیا, انہوں نے کہا معاویہ کیسے, معاویہ کی کیا حیثیت ہے, معاویہ کیا ہے. استاد نے سے پوچھا, مجھے دعا قنوت کا ترجمہ سناؤ, اللہ مینہ نستعین. مجھے تو نہیں آتا. خبیث انسان, ترجمہ تجھے دعا قنوت کا نہیں آتا, اپنی آخرت بناؤ, ان کی آخرت کی فکر چھوڑو, وہ جانے اس کا رب جانے, اپنا تجھے دعا قنوت کا ترجمہ نہیں آتا, اپنا تجھے سبحان اللہ. اس لیے ہم اپنے بنے. اور سب سے بڑا جو ہمارا چیلنج ہے یہ نہیں ہے, یہ بہت غلط کنسیپٹ ہے یار, رفع دین اور فلانا فلانا. ہمارا چیلنج کیا ہے, ہمارے نوجوان ملحد ہو رہے ہیں, خدا کے منکر ہو رہے ہیں, تقدیر کے منکر ہو رہے ہیں. ہم اس چیز پر آئے, اور اگر آپ نے سننا ہے نا, سننا ہے ان چیزوں کو,
یاسر ندیم واجدی اور اویس اقبال اس کو سنیں، اور خاص کر یاسر ندیم واجدی کو. اور آپ مجھے واٹس ایپ نمبر سینڈ کر دیجیے گا ان کو، میں آپ کو ایک کتاب سینڈ کروں گا. اگر آپ نے سمجھنا ہے اس چیز کو نا، یہ جو آپ نے واقعہ ذکر کے اس سب کو سمجھنا ہے، ایک چھوٹی سی کتابوں کو سینڈ کروں گا. بلکہ اگر آپ نام سرچ کریں شاید آ جائے. اس کا نام ہے مسلم تاریخ. شاباش، شکر ہے، یاد آ گیا. مسلم تاریخ اردو میں کتاب ہے. السلام علیکم. ورنہ میں آپ کو پی ڈی ایف میں، بلکہ میرے نمبر پہ نوٹ کریں تاکہ کوئی بھی بات ہو مجھ سے کریں. 0313 8844 779.